اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے آق تیمور الجک کے پاس موجود تھا اور کہہ رہا تھا، نہیں الجک، میں یعنی شہر کا صباشی ہوں، میں سردار نہیں بننا چاہتا، میرے علاوہ قبیلے میں اور بھی بہت سارے مرد ہیں۔ یہ سن کر الجک کہتی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا کوئی بھائی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں آق تیمور؟ صرف میں ہوں اور میری والدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ مجھے لگتا ہے واقعی میں ہمارا کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں۔ آق تیمور کہتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، لیکن مجھے سردار بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ الجک کہتی ہے، یہ خواہش کے بارے میں نہیں بلکہ ضرورت کے بارے میں ہے۔ میرا قبیلہ میرے بابا کی امانت ہے، کیا میرے بابا کی امانت کا خیال نہیں رکھو گے؟ آق تیمور کہتا ہے، مجھے قبیلے کے سرداران قبول نہیں کریں گے۔ الجک کہتی ہے، اگر تم راضی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری والدہ سرداران سے خود بات کر لے گی، ہمارے پاس سردار بننے کے لیے تم جیسا ماہر کوئی نہیں۔ کون گندو صاحب کے بیٹے کا انتخاب نہیں کرنا چاہے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ آق تیمور کہتا ہے، میں کیوں ڈروں گا الجک، میں نہیں ڈرتا، لیکن عثمان صاحب، میرے چچا اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے پوچھے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم لوگ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر رہے ہو، تم لوگ مجھے کسی ایک چیز کے انتخاب پر مجبور کر رہے ہو۔ الجک کہتی ہے، عثمان صاحب نے تمہیں یعنی شہر امانت سونپا، وہ تمہارے کارگن قبیلے کے سردار بننے کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کارگن قبیلہ کائی قبیلے کے ماتحت ہے، اگر تم نے یہ امانت قبول نہیں کی تو میرے بابا کا قبیلہ ٹوٹ جائے گا۔ آق تیمور کہتا ہے، مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ سن کر الجک کہتی ہے، ہم مجبور ہیں آق تیمور، ابھی تو والدہ پوسٹ پر ہیں لیکن بہت جلد سرداران بغاوت کر دیں گے، تم ہمارے قبیلے کو تباہ نہیں ہونے دو گے، ایسا ہی ہے نا آق تیمور، پوسٹ پر بیٹھو گے نا؟ یہ سن کر آق تیمور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہاں جیرکوتا کہتا ہے، تم نے مجھے مارنے کی جرات کی؟ تم نے جیرکوتا کو مارنے کی کوشش کی؟ خاتون کہتی ہے، تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کمرال ابدال اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، رک جاؤ خاتون، ہم معافی چاہتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے، ہٹ جاؤ افندی، میں اس لعنتی انسان کو نہیں چھوڑوں گی۔ جیرکوتا کہتا ہے، شکر کرو کہ تم مرد نہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے کی قیمت دکاندار کو دے دیتا ہے، جس کے بعد وہ کپڑا اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ خاتون کہتی ہے، یہ پاگل کر کیا رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، اسے جانے دیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ پاگل آدمی ہے؟ یہ سن کر خاتون کہتی ہے، کیا وہ واقعی میں پاگل ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں، بالکل، وہ کبھی کبھی اپنا دماغ کھو دیتا ہے بیچارہ۔ خاتون کہتی ہے، اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، ورنہ میں تو اس کی جان لینے والی تھی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بڑے گناہ کرنے سے روک لیا، اگر وہ پاگل نہیں ہوتا تو میں اسے مار دیتی۔ پھر کمرال ابدال کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو جانتا ہوں۔ یہ سن کر خاتون کہتی ہے، کیا تم کمرال ابدال تو نہیں؟ کمرال ابدال کہتے ہیں، اور آپ کارا بے فرشتہ خاتون ہو؟ یہاں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل اپنے سفر پر روان تھا۔ دوسری جانب نعمان اپنے آدمیوں کے پاس آ جاتا ہے جو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر نعمان بہت غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ عثمان کا سر کہاں ہے؟ اس کا خاص آدمی کہتا ہے، عثمان گھاٹ سے بھاگ گیا۔ یہ سن کر نعمان اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، عثمان بھاگ گیا، کیا یہ تم لوگوں کی غلطی نہیں؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوگتلائی کہاں ہے؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے، عثمان نے گوگتلائی کا سر کاٹ دیا۔ یہ سن کر نعمان اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے، لیکن تم لوگ میرا آخری تیر نہیں تھے، عثمان کا وارث خود چل کر میرے پاس آنے والا ہے۔ یہاں عثمان اور بوران سوغت میں گھس آتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، تو تم نے مجھے بیچ ڈالا ہاں؟ اسمیہ سلطان کہتی ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے، چاوندر پاینتر، ایک کتا ہمیشہ اپنے مالک تک خبر پہنچاتا ہے۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے، کتا کتا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے آپ سے وفاداری کرتا ہے، جب تک ہم ان کے کام آتے ہیں تب تک وہ وفاداری نبھاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نعمان نے اسے بڑی ہڈی پھینکی ہے، لیکن میں اس بائندر کی جان لے لوں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، اس نے اسے کیا دیا ہوگا؟ یہاں بائندر اپنا سامان لوڈ کروا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے، سامان کو آہستہ آہستہ رکھو، اسے طویل سفر طے کرنا ہے۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے، حسین، میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اب جب کہ میں نے عثمان کو بے نقاب کیا، میں نعمان کے قریب رہوں گا۔ حسین کہتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بائندر کہتا ہے، چنگیز خان کا خزانہ میرے پاس ہے، ایک بار ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں تو یہ سارا سامان میں سرحدوں سے باہر بیچوں گا، جس کے بعد تم دیکھو گے کہ ہر کوئی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، نہ عثمان اور نہ ہی اس میہان کی حاکمیت باقی رہے گی، مجھے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسین کہتا ہے، کیا اب ہم نکلیں گے؟ بائندر کہتا ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہم یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اس میہان کو خبر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حسین کہتا ہے، اور عثمان اگر وہ فرار ہو گیا تو؟ بائندر کہتا ہے، ہم نے کیا کیا حسین، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا اور بدلہ حاصل کیا، روانہ ہونے سے پہلے ہمیں نعمان سے ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہاں عثمان اسمیان سے کہتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اسمیان کہتی ہے، ایک دستاویز، چنگیز خان کے مہر شدہ دستاویز، جو اسے ایک سرحد سے دوسری سرحد تجارت کرنے کی اجازت دے گا۔ عثمان کہتا ہے، یہ دستاویز ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسمیان کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی اہم کام کیا ہے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہت جلد میں اسے مارنے والی ہوں۔ عثمان کہتا ہے، نہیں، بائندر کچھ وقت زندہ رہے گا۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے، کیا ہم اس کی غداری معاف کر دیں گے؟
عثمان کہتا ہے آپ نے کہا کہ وہ دستاویز اسے سرحدوں سے گزار سکتے ہیں، تو ہمیں اس دستاویز کی ضرورت ہے، ہمیں بائندر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے کس لیے؟ عثمان کہتا ہے جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا کی طرح آپ بھی جان جائیں گے۔ یہاں جرکوتائے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ خاتون نہیں بلکہ چڑیل تھی، چڑیل، بہت زور سے مارا ہے مجھے۔ ابھی وہ آگے جا رہا تھا، اسی دوران اولگن وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے جرکوتائے تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ جرکوتائے کہتا ہے کچھ نہیں، بس چھوٹا سا زخم ہے۔ یہ سن کر اولگن خاتون اس زخم کو صاف کرنے لگتی ہے۔ جرکوتائے کہتا ہے بازار میں ایک پاگل بوڑھی ٹکر گئی۔ اولگن خاتون کہتی ہیں تو؟ جرکوتائے کہتا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ میں نے تمہیں اداس کیا ہے، اس لیے اس نے مجھے خوب مارا۔ یہ سن کر اولگن خاتون کہتی ہیں اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو جرکوتائے کہتا ہے اولگن خاتون کہتی ہیں افطار میں زیادہ وقت نہیں بچا، میں جا کر کھانا تیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر جرکوتائے اسے وہ کپڑا دکھاتا ہے۔ اولگن خاتون کہتی ہیں کیا یہ تم میرے لیے لائے ہو؟ جرکوتائے کہتا ہے بالکل، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ سن کر اولگن خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کپڑا لے لیتی ہے۔ جرکوتائے کہتا ہے کیا تمہیں پسند آیا؟ اولگن خاتون کہتی ہیں بہت خوبصورت ہے، مجھے اچھا لگا، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے میں تمہیں معاف کر دوں گی تو تم غلط ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں تو جرکوتائے کہتا ہے یہ کوئی عام کپڑا نہیں، اس کپڑے کے لیے مجھے ایک بڑھیا سے لڑنا پڑا ہے، اس کے لیے خون بہانا پڑا۔ اسی دوران وہ خاتون وہاں پر آنے لگتی ہے اور کہتی ہے گھٹیا انسان تھا وہ۔ اس کی آواز سن کر جرکوتائے کہتا ہے اس نے مجھے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ ابھی بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس خاتون کو دیکھ کر اولگن خاتون کہتی ہے والدہ۔ یہ سن کر جرکوتائے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری والدہ؟ کارابے فرشتہ خاتون۔ فرشتہ خاتون کہتی ہیں اولگن درخت کی طرح کیا کھڑی ہو، آؤ سامان لو۔ یہ سن کر اولگن خاتون جا کر اپنی والدہ سے ملتی ہیں۔ اسی دوران فرشتہ خاتون کی نظر جرکوتائے پر پڑتی ہے اور وہ کہتی ہیں یہ پاگل یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر جرکوتائے اور اولگن خاتون حیران ہو جاتے ہیں اور کمرال ابدال کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی فرشتہ خاتون کو بتایا کہ جرکوتائے پاگل ہے۔ اولگن خاتون کہتی ہیں ہاں والدہ، یہ بیچارہ پاگل ہے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، چلیں اندر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگتے ہیں۔ جرکوتائے کمرال ابدال سے کہتا ہے پاگل؟ کون پاگل؟ کمرال ابدال کہتے ہیں غلطی سے کہتی ہے۔ جس کے بعد جرکوتائے وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، کارابے فرشتہ خاتون۔ یا ملن خاتون کہہ رہی تھی وہ حویلی میں بھی نہیں، بچہ گیا کہاں؟ بالا خاتون کہتی ہیں ارحان کو آخری بار علاؤالدین نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے بھائی کسی درویش سے بات کر رہے تھے۔ ملن خاتون کہتی ہیں وہ درویش کون تھا؟ علاؤالدین کہتا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ہیں، میں نے کمرال ابدال کی دوائیوں کا بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو میں آ جاؤں گا، تم جاؤ۔ کمرال ابدال کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے والا تھا، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پہلے اس نے کبھی دیری نہیں کی۔ ملن خاتون کہتی ہیں وہ درویش کون تھا بیٹا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ علاؤالدین کہتا ہے نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، بھائی جان نے اس سے بات کی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا، لیکن بھائی جان نے کہا کہ وہ کچھ پوچھ رہے تھے، کاش میں نے انہیں اکیلا نہ چھوڑا ہوتا۔ بالا خاتون کہتی ہیں ملن میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن فکر مند نہ ہو، شاید وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو۔ ملن خاتون کہتی ہیں جب وہ خود کہیں جاتا ہے تو مجھے بتا کر جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں نے سپاہیوں اور باجیان کی طرف خبر بھیج دی ہے، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ۔ یہاں نائمان اپنے اڈے پر موجود تھا اور اس کا شامان اپنا روایتی رقص کر رہا تھا۔ اسی دوران ارحان اپنے گھوڑے پر سوار وہاں پر آ جاتا ہے، جس کے بعد نائمان کا خاص آدمی نائمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کماندار نائمان، ارحان آیا ہے۔ یہ سن کر نائمان خوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارحان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ نائمان کہتا ہے خوش آمدید عثمان کے بیٹے۔ ارحان کہتا ہے میں دیکھنے آیا ہوں کہ تم اپنی بات کے پکے ہو یا نہیں، کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ یہ سن کر نائمان مسکرانے لگ جاتا ہے۔ یہاں عثمان اور بوران باہر آ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کونور اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے جاؤ، جب ترگٹ صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل جائیں تو انہیں یہ خط دے دینا۔ کونور کہتا ہے جیسا آپ کا حکم سردار۔ عثمان کہتا ہے وہ بائندر نائمان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا پیچھا کرو اور یقینی بناؤ کہ اس کے ہر قدم کی معلومات ہم تک پہنچنی چاہیے۔ کونور کہتا ہے اس کا تعاقب کرنے سے ہمیں کیا ملے گا سردار؟ عثمان کہتا ہے بائندر غداری کر رہا ہے، جیسا کہ ہر شر میں خیر چھپا ہوتا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اپنے فرض پر واپس جاؤ، ہم یہ نہیں شہر جا رہے ہیں۔ جس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔